سلام و تحیت و ثنا نے بھی جب دعا فرمائی تھی تو یہی دعا فرمائی تھی کہ ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے باتوں کا انجام سکھایا، فاطر السماوات والارض، تو آسمان و زمینوں کا بنانے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا مددگار ہے، آخرت میں بھی تو میرا مددگار ہے، توفنی مسلما، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ہم کرتے کک نہیں ہے، صالحین کے دشمن ہیں، ماں باپ کے دشمن تو صالحین کے بھی دشمن ہے، یاد رکھیں۔ یہ بہت نادان لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورت بنی اسرائیل کو پڑھ کر دیکھیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی پیاری گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ فرماتا ہے اگر تیرے سامنے اما یبلغن عندک، اگر تیری زندگی میں احدہما او کلاہما، کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، تیرے سامنے، یہ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، بھی نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ بابا جی اپنے آنے والے وقت کو یاد رکھنا، یہ جو گویائی ہے وہ چھین لیتا ہے، سماعت بھی چھین لیتا ہے، بصارت بھی چھین لیتا ہے، یہ ہاتھ پاؤں کی قوتیں بھی وہ چھین لیتا ہے جی۔ فالج ہو جاتا ہے نا بندوں کو، چلنے پھر سے معذور ہو جاتے ہیں نا لوگ، کر لے کیا کرتا ہے، تھوڑا زور بازو میں آ گیا تو اب اس کو کوئی انسان ہی نہیں نظر آتا، یہ جس نے زور دیا وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورت الحج کے اندر یہ حقیقت جو ہے، یہ کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان اگر تمہیں قیامت کے دن میں شک ہے تو غور کر، میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، اگر میں تمہیں مٹی سے ایک دفعہ بنا سکتا ہوں پھر دوبارہ بنا سکتا ہوں، پھر تمہیں پانی سے بنایا، پھر پانی کا میں نے خون بنا دیا، پھر خون کا میں نے گوشت بنا دیا، پھر کسی کو بغیر نقشے کے نکال دیا، کسی کو نقشہ بنا کے نکال دیا، اور کسی کو کچھ دیر رحم میں رکھا اور ایک وقت مقررہ تک ماں کے پیٹ میں رہا، نخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچے۔ کس لیے پہنچے؟ ماں کو دھکے دینے کے لیے، ماں کو برا بھلا کہنے کے لیے، ماں کو پریشان کرنے کے لیے؟ کس لیے جوانی کو پہنچے؟ اذیت پہنچانے کے لیے والدین کو رونے کے لیے؟ ایسی جلی کٹی بات سنا دی، ساری رات باپ بھی ہوتا رہا، ماں بھی ہوتی رہی۔ اس لیے جوان کیا اللہ کریم نے، اس لیے جوانی دی ہے، اس لیے علم عطا فرمایا، اس لیے شعور دیا ہے، اس لیے چلنے والی ٹانگیں دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے کوئی تو پہلے ہی مر جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ، اور کئی نکمی عمر تک جاتے ہیں، چل ہی نہیں سکتے، وہ بھی تو اسٹیج آتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ منزل بھی انسان کو یاد رکھنی چاہیے، اس لیے جب وہ جوان ہو جائے اور اس کی زندگی میں دونوں یا ایک اس کو بڑھاپے میں ملے، اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، چرکنا نہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا نہیں، ان کے سامنے نگاہ جھکا کے رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ماں باپ کھڑے ہوں تو بیٹے کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہوتا ہے نا گھر میں، بچے کے کمرے میں ہوتا ہے نا، ماں باپ علیحدہ علیحدہ کمرے دے دیتے ہیں، اے تیرا کمرہ تو یہ تیرا کمرہ، یہ تیرا کمرہ، اور جب ماں پھر دستک دے کے بیٹے کے کمرے میں جا رہی ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے نواب زادہ، یہ نہیں بس میری ماں آ گئی ہے، کیا اس کو غرور ہو گیا؟ یہ سوچتا نہیں کس چیز کا بنا ہوا، ہم سوچتے نہیں کس چیز کے بنے ہوئے، نہ باپ کی وقار کی پرواہ، نہ ماں کے وقار کی پرواہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
کہ اگر باپ کھڑا ہو تو بیٹے کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، ماں کھڑی ہے تو بیٹے کو کھڑا ہونا چاہیے، والدین سے پہلے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اگر اکٹھے کھائے نا تو والدین سے پہلے لقمہ نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ تعظیم کس دین میں ہے؟ اسلام میں۔ اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں تو ہمیں یہ بات قلب سلیم کے ساتھ تسلیم کرنا ہوگی کہ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا ہے۔ کیوں؟ جب احترام کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروا دیا ہے، قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے یا اللہ تو ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا اپنا ملک چھین لیتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے شاہ ایران کی زندگی کا انجام کیا تھا؟ ساری زندگی اپنے ملک میں بادشاہی کرتا رہا ہے اور اپنے ملک میں دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ جو بادشاہی دے دیتا ہے وہ بادشاہی چھین بھی لیتا ہے، جو بادشاہی لے لیتا ہے نا وہ بادشاہی چھین بھی لیتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر عزتیں حاصل نہیں ہوتی، عزتیں اس کے کرم سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں عزت عطا فرما دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت اس پر مسلط فرما دیتا ہوں۔ بیدک الخیر، بھلائی تو اس کے دستے قدرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں دونوں کو، تو کرنا کیا ہے؟ وقل لہما قولا کریما، جی اماں حضور ٹھیک ہے، جی ابا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے حضور، جیسے آپ کہتے ہیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اگر میرے کسی لفظ سے آپ کو اذیت پہنچے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا گستاخ کی بخشش نہیں ہے، گستاخ کی بخشش، ہاں، ماں باپ کے بے ادب کی بخشش ہے کوئی اینی باڈی، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اس نے قانون دیے، وہ خالق اور مالک ہے، اس کو کسی کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھنا وہ نیاز اٹھاتا ہے تو اپنے محبوب کے نیاز اٹھاتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، کریم یعنی بات کہنی ہے تو شرافت سے، تعظیم سے، جی امی جان، جی ابا حضور، یہ کہنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کہنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ جی اما جان کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی تکلیف ہے؟ ہاں، جب بیوی سامنے تو پھر کہتے تکلیف ہوتی ہے کہ بیوی کہے گی ماں نے جی جی کر کے بلانا۔ یہی خطرناک عورت ہے جو ایسے اپنے شوہر کو کہے گی، یہ خطرناک عورت ہے، یہ دھوکے باز عورت ہے۔ یاد رکھیں اس نے اس کو غلط پٹی پڑھا دی ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ آج اس نے اس کو اپنی ماں کے خلاف کیا ہے تو آنے والے وقت میں وہ جو شادی کر کے آئے گا نا، لائے گا، وہ اس سے پہلے اس کو دھکے دے کے نکالے گا، اپنی ماں کو دھکے دے کے نکالے گا۔ یہ یاد رکھیں، جس نے جو بیجنا ہے سو کاٹنا ہے بابا، جس نے جو بیجنا ہے، اس لیے اچھا بیج ڈالنا چاہیے، اپنی اولاد کو اچھی تعلیمات دینی چاہیے، جی جی کرنا چاہیے، سکھانا چاہیے، تاکہ بچے جب جوان ہو اپنے ابا جی کو بھی ابا حضور کہیں اور دادا جی کو بھی دادا جان کہیں، یہ نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے عاجزی کے پرو ان کے آگے جھکا دو۔ ٹھیک ہے جیسے آپ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا میری بارگاہ میں دعا کرو ان کے لیے۔ اللہ فرماتے میری بار، یہ خود اللہ سکھا رہا ہے۔ اب غور کریں کہ جن والدین کی عزتیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ارحمہما، یا اللہ ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں یہ مجھ پر مہربان تھے اب تو ان پر مہربانیاں فرما۔ کیوں؟ میں جتنا بھی ان سے اس نے سلوک کروں گا نا تو میں ان کا حق ادا نہیں کر سکوں۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، بات یہ ہے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں کسی مقصد کے لیے، یہ آنا جانا یہ مقصد نہیں ہے، کچھ گین کرنا مقصد ہے، کچھ حاصل کرنا مقصد ہے۔ اور اگر ہم نے کچھ حاصل نہ کیا
تو پھر کیا فائدہ